بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام تصور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور نو۔ آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے فنا فی اللہ کی موت۔ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی شخص نے ایک غلام خریدا تھا، تو اس غلام نے اپنے آقا سے 3 شرطیں کی۔ پہلی یہ کہ جب نماز کا وقت آئے تو آپ مجھے نہ روکیں گے۔ دوسری یہ کہ آپ مجھ سے صرف دن میں خدمت لے سکیں گے، مگر رات کو مجھ پر یہ پابندی نہ ہوگی۔ تیسرا یہ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی ایسا کمرہ عنایت فرمائیں گے جو میرا پسندیدہ ہو، اور دوسرے شخص کو اس میں آنے کی اجازت نہ ہوگی۔ چنانچہ آقا نے غلام کی تینوں شرطیں منظور کر لیں اور غلام کو حکم دیا کہ اپنے رہنے کے لیے محل سرائے میں حسب دل خواہ کمرہ پسند کر لے، جس میں ہر کمرہ ایک سے ایک بہترین ساز و سامان کے ساتھ آراستہ تھا۔ پس غلام نے تمام کمروں کو دیکھ بھال کر اپنے لیے ایک ویران کمرہ پسند کیا جو بغیر چھت کے تھا۔ اس پر آقا نے دریافت کیا کہ آخر تم نے یہ ویران کمرہ کیوں پسند کیا؟ کمرے تو اور بھی بہت ہیں۔ اپنے آقا سے یہ بات سن کر غلام نے جواب دیا کہ میرے آقا، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ویران جگہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے آباد ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس غلام نے اسی ویران کمرے میں رات کو رہنا شروع کر دیا، اور یہ بات پہلے ہی طے پا چکی تھی کہ رات کو غلام آزاد رہے گا۔ جب غلام کو اپنے پسندیدہ آزاد کمرے میں رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزر گیا، تو اس کے آقا نے ایک دن رات کو بزم احباب منعقد کی، اور نصف شب کے بعد جب دوست احباب رخصت ہو گئے تو مالک مکان چہل قدمی کرتا ہوا غلام کے کمرے کی جانب جا نکلا، تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک نورانی قندیل نے اوپر سے آ کر کمرے کی خالی چھت کو گھیر رکھا ہے، اور غلام سجدے میں پڑا ہوا اپنے رب سے دعا اور مناجات میں مصروف ہے۔ میرے پروردگار، دن کو تو نے میرے آقا کی خدمت میرے ذمے واجب کر دی۔ اگر یہ خدمت میرے ذمے نہ ہوتی تو میں رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا، لہذا تو میرا عذر قبول فرما لے۔ اس کا مالک تعجب کے ساتھ صبح صادق تک اس عجیب منظر کو دیکھتا رہا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی وہ نورانی قندیل آسمان پر چلی گئی اور چھت بند ہو گئی۔ مالک نے اپنی بیوی سے اس کا تذکرہ کیا، اور دوسرے روز وہ مالک اور اس کی بیوی دونوں اس منظر کو دیکھنے گئے، تو اس شب میں مہینہ وہی منظر دیکھا جو پہلی شب میں مالک دیکھ چکا تھا۔ صبح ان دونوں نے غلام کو بلا کر کہا، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، تاکہ اپنی خواہش کے مطابق رات دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہ سکے۔ جس سے تو معذرت کرتا رہتا ہے اسی کے ساتھ۔ اور اس کے مالک اور اس کی بیوی نے غلام سے اس کی ان کرامتوں کا ذکر کیا جو رات کو وہ دونوں دیکھ چکے تھے۔ بس اب کیا تھا، جب غلام کو معلوم ہوا کہ ان پر اس کا پردہ فاش ہو گیا ہے، تو اس نے اسی وقت دربار الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے میرے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا کی تھی کہ میرا راز کسی پر نہ کھولیو، مگر اب جب کہ میرا بھید دوسروں پر ظاہر ہو گیا جس کو میں مخفی رکھنا چاہتا تھا، تو مجھ کو اپنے پاس بلا لے۔
चुनाचा उसी हालत में उसकी रूह कफसे अंसरी से परवाज कर गई और वो वासिल बरहक हो गया। अल्लाह ताला उसकी मगफरत फरमाए। मन कान अल्लाह लहू। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया है कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। देखिए इस आलम फना फिल्ला की दुआ किस तरह हाथों हाथ दर्जा कबूलियत को पहुंच गई। अल्लाह ताला हमें भी इस वाक़े से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन कराम, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हर नई आने वाली वीडियो की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकल्लाह।